جو معلومات ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ حساس نوعیت کی ہے اور آپ کے آس پاس بچے یا کمزور دل افراد موجود ہیں تو مناسب ہوگا کہ وہ یہ سیگمنٹ نہ دیکھیں۔ ناظرین، اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ معروف امریکی صحافی اور تجزیہ کار نکولس کرسٹوف نے نیو یارک ٹائمز کے لیے اپنے کالم میں اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں پر ہونے والے وحشیانہ جنسی مظالم اور ریپ سے متعلق دل دہلا دینے والی تفصیلات سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ کے لیے ذاتی طور پر اسرائیلی جیلوں میں قید رہنے والے 14 فلسطینی مرد، خواتین اور بچوں کے انٹرویوز کیے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور اسرائیل میں انسانی حقوق کی تنظیموں سے رائے اور ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ نکولس کرسٹوف کی رپورٹ میں خود فلسطینی قیدی یہ واقعات سنا رہے ہیں کہ اسرائیلی جیلوں اور حراستی مراکز میں اسرائیل کے پریزن گارڈز، فوجی اور تفتیش کار انہیں بدترین جنسی تشدد کا نشانہ بناتے تھے اور غیر انسانی وحشیانہ طریقوں سے ریپ کرتے تھے، یہاں تک کہ پولیس کے تربیت یافتہ کتوں کو فلسطینی قیدیوں کے ریپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں نکولس کرسٹوف کے کالم میں یہ تفصیلات شائع ہونے کے بعد دنیا بھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، مگر اسرائیلی حکومت نے اس رپورٹ میں بیان کیے گئے واقعات اور الزامات کی تحقیقات کروانے کے بجائے نیو یارک ٹائمز کے صحافی نکولس کرسٹوف کے خلاف نفرت انگیز کیمپین شروع کر دی ہے۔ ان کی صحافتی ساکھ پر ہی حملے کیے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے سے نیو یارک ٹائمز کے لیے اپنے کالم میں نکولس کرسٹوف نے رپورٹ کیا ہے کہ فی الحال تو اس بات کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے کہ اسرائیلی قیادت ہی اسرائیلی فوج کو فلسطینی قیدیوں کے ریپ کا حکم دیتی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اسرائیلی حکومت نے ایک ایسا سیکیورٹی نظام قائم کیا ہے کہ جہاں جنسی تشدد اسرائیل کا ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اور فلسطینیوں کے ساتھ بدسلوکی کا ایک بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ اور یہ بات اقوام متحدہ کی گزشتہ سال کی ایک رپورٹ میں کہی گئی تھی، جبکہ گزشتہ مہینے انسانی حقوق کی تنظیم یورو میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر نے اپنی رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف سسٹمیٹک سیکشول وائلنس کو استعمال کر رہا ہے، جو اب ایک منظم ریاستی پالیسی کے طور پر رائج ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نکولس کرسٹوف کی رپورٹ میں کئی فلسطینی قیدیوں کے اذیت ناک واقعات ان کی اپنی زبانی بیان کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی جیل میں قید رہنے والے 46 سالہ فری لانس صحافی سمیع السائی کہتے ہیں کہ 2024 میں جب مجھے جیل کے ایک سیل میں لے جایا جا رہا تھا تو اسرائیلی پریزن گارڈز کے ایک گروپ نے مجھے زمین پر گرا دیا۔ وہ سب مجھے مار رہے تھے۔ ایک گارڈ نے میرے سر اور گردن پر پاؤں رکھا ہوا تھا، پھر انہوں نے زبردستی میرے کپڑے اتار دیے۔ پھر ایک گارڈ نے قیدیوں کو مارنے کے لیے استعمال ہونے والی ربڑ کی لاٹھی نکالی۔ وہ اس لاٹھی کے ذریعے میرا ریپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں خود کو بچانے کے لیے پوری طاقت سے مزاحمت کر رہا تھا، لیکن میں اسرائیلی پریزن گارڈز کو نہیں روک سکا۔ یہ اذیت ناک واقعہ سناتے ہوئے صحافی سمیع السائی کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اسرائیلی گارڈز مجھ پر ہنس رہے تھے، پھر میں نے کسی کو ہبریو زبان میں یہ کہتے سنا کہ گاجر لے آؤ، پھر انہوں نے گاجر کے ذریعے میرا ریپ کیا۔ سمیع السائی کے مطابق یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا کہ میں موت کی دعا کر رہا تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور مجھے یہ آواز آ رہی تھی کہ کوئی تصاویر بنانے سے منع کر رہا تھا، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ کسی نے کیمرہ نکال لیا تھا، جبکہ اسرائیلی پریزن گارڈز میں ایک عورت بھی شامل تھی جو سمیع السائی کے مطابق ان کا مذاق اڑا رہی تھی، ان کے پرائیویٹ پارٹس پر تشدد کر رہی تھی۔ سمیع السائی نے مزید بتایا کہ جب مجھے گھسیٹ کر جیل کے سیل میں پھینکا گیا تھا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جگہ پہلے بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتی رہی تھی، کیونکہ وہاں ریپ کے آثار یا نشانات موجود تھے۔ سمیع السائی نے نیو یارک ٹائمز کے صحافی نکولس کرسٹوف کو بتایا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے مجھے اپنا مخبر بننے کے لیے کہا تھا اور شاید اسی لیے گرفتاری کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا تھا، لیکن مجھے اپنی صحافتی دیانتداری پر فخر تھا، اس لیے میں نے اسرائیلی حکام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح اسرائیلی جیل میں قید رہنے والے ایک فلسطینی کسان نے اپنی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ جیل میں قید کے دوران 6 اسرائیلی پریزن گارڈز نے اس کے بازو اور ٹانگوں کو طاقت سے اپنے قابو میں کر لیا اور پھر ایک ڈنڈے سے اس کا ریپ کیا گیا۔ اس دوران اسرائیلی اہلکار فلسطینی کسان پر ہنس رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ فلسطینی کسان کے مطابق چند گھنٹے بعد وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے جیل کے کلینک لے جایا گیا، مگر ہوش میں آنے کے بعد اسی ڈنڈے سے ایک بار پھر اس کا ریپ کر دیا گیا، جس سے اس کا خون بہنے لگا۔ کسان نے یہ واقعہ یاد کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں بتایا کہ اس وقت میں مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا اور رو رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی کسان نے مزید بتایا کہ جب اسے جیل کے سیل میں واپس لایا گیا تو اس نے ایک اسرائیلی اہلکار سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت لکھنے کے لیے قلم اور کاغذ مانگا، لیکن اسرائیلی فوجی نے انکار کر دیا۔ اور پھر اسی شام اسرائیلی اہلکاروں کا ایک گروپ
जेल के सेल में वापस आया और उनमें से एक एहलकार ने पूछा कि वो कौन है जो हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहता है, तो दूसरे एहलकार ने किसान की तरफ इशारा कर दिया और एक दफ़ा फिर किसान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साथ ही उसी दिन तीसरी दफ़ा उसका फिर रेप किया गया। इसके अलावा सबसे बदतरीन जिनसी तशद्दुद बज़ाहिर गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले कैदियों पर किया गया है। गज़ा के एक सहाफ़ी ने निकोलस क्रिस्टोफ को इंटरव्यू में बताया कि एक मौके पर इसराइली प्रिजन गार्ड्स ने उसके जिनसी आज़ा को कई घंटों तक प्लास्टिक की पट्टियों से बांधे रखा और साथ साथ तशद्दुद भी करते रहे। फ़लस्तीनी सहाफ़ी के मुताबिक इस तशद्दुद के बाद कई दिनों तक उसके पेशाब में खून आता रहा। एक और मौके पर उसे ज़मीन पर गिराकर बरहना कर दिया गया और जब उसकी आंखों पर पट्टी और हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी गईं तो इसराइली एहलकारों ने कुत्ते को बुला लिया। उस कुत्ते को भी जिनसी तशद्दुद के लिए ट्रेन किया गया था और इसराइली फ़ौजियों ने कुत्ते से फ़लस्तीनी सहाफ़ी का रेप करवाया। निकोलस क्रिस्टोफ की रिपोर्ट के मुताबिक दीगर फ़लस्तीनी कैदियों और इंसानी हुकूक के इदारों ने भी ऐसे वाक़यात का जिक्र किया है जिनमें कुत्तों को कैदियों के रेप के लिए तरबियत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस और प्रिजन गार्ड्स फ़लस्तीनी ख़वातीन कैदियों की तज़लील के लिए भी मुनज़्ज़म अंदाज में रेप और जिनसी तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर की रिपोर्ट में 42 साला एक फ़लस्तीनी खातून का हवाला दिया गया है जिसने बताया है कि उसे इसराइली जेल में कैद के दौरान बरहना हालत में एक मेज़ से बांध दिया गया था और फिर इसराइली फ़ौजी 2 दिन तक ज़बरदस्ती उसका रेप करते रहे, जबकि कुछ दीगर इसराइली फ़ौजी वीडियो बनाते रहे। बाद में फ़लस्तीनी खातून को उसी के रेप की तस्वीर दिखाई गई और धमकी दी गई कि अगर उसने इसराइली इंटेलिजेंस के साथ ताउन नहीं किया तो ये तस्वीर पब्लिश कर दी जाएंगी। सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ से बात करते हुए एक फ़लस्तीनी खातून जिसे अक्टूबर 2023 में 23 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था, उसने बताया कि इसराइली फ़ौजियों ने उसे, उसकी वालदा को और कम उम्र भांजी को रेप की धमकियां दी। उसे जेल में कई दिन तक बार बार बरहना किया जाता था, जेल के सेल में बांधकर तशद्दुद किया जाता था। साथ ही इसराइली प्रिजन गार्ड्स के मर्द और ख़वातीन एहलकार तलाशी के नाम पर उसके जिस्म के हर हिस्से को छूते थे। फ़लस्तीनी खातून ने खुद अपने अल्फाज में बताया कि इसराइली एहलकारों के हाथ मेरे पूरे जिस्म पर लग रहे होते थे। सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मेरा रेप किया या नहीं किया, क्योंकि तशद्दुद की वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। हर नई शिफ्ट के आगाज़ पर वो मुझे बरहना कर देते थे। इस फ़लस्तीनी खातून ने मज़ीद बताया कि जब वो जेल से रिहा होने वाली थी तो इसराइली एहलकारों ने सख्ती से ख़बरदार किया कि वो कभी भी इंटरव्यू नहीं देगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसका पहले रेप किया जाएगा और फिर उसे और उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़लस्तीनी कैदी का जुलाई 2024 में मुबैना तौर पर रेप की वजह से जिस्म का नाजुक हिस्सा फट गया था, पसलियाँ टूट गई थीं और फेफड़ा भी मुतासिर हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। इस मामले की तहकीकात की गई तो तफ्तीशकारों को जेल की एक वीडियो मिल गई जिसमें मुबैना तौर पर फ़लस्तीनी कैदी पर होने वाला जिनसी तशद्दुद या रेप देखा जा सकता था। इस वाक़े में मुलविस 9 रिज़र्व फ़ौजियों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इससे इसराइल के दाएं बाजू के हलकों में शदीद गुस्सा फैल गया और मुश्तइल मुजाहिरीन का एक हुजूम, जिनमें इसराइली सियासतदान भी शामिल थे, वो इसराइली प्रिजन गार्ड्स की हिमायत में जेल में घुस गए और रवां साल मार्च में मज़कूरा इसराइली फ़ौजियों के खिलाफ आखिरी इल्ज़ामात भी ख़त्म कर दिए गए और गुज़िश्ता माह उन्हें ड्यूटी पर दोबारा बहाल कर दिया गया। इससे बड़ी सियासी सरपरस्ती की और क्या मिसाल होगी। इसके अलावा इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनी बच्चों को भी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाती हैं, जिन्हें अमूमन पत्थर फेंकने के इल्ज़ाम में कैद किया जाता है। इस रिपोर्ट के लिए 3 ऐसे बच्चों को तलाश करके इंटरव्यू किया गया जो इसराइली हिरासत में रह चुके थे, तो तीनों ने ही बताया कि इसराइली जेलों में उनके साथ रेप किया गया था। उनमें से एक बच्चा जो गिरफ्तारी के वक्त 15 साल का था, उसने बताया कि इसराइली जेल में कैद के दौरान ये धमकियां आम थीं कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा रेप कर देंगे। दूसरे बच्चों ने भी मारपीट के दौरान जिनसी तशद्दुद की मिलती जुलती कहानियाँ सुनाई और बताया कि रेप की धमकियाँ सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी माँ और बहन भाइयों को भी दी जाती थी। जबकि सेव द चिल्ड्रन नामी तंजीम ने गुज़िश्ता साल 12 से 17 साल की उम्र के उन बच्चों का सर्वे करवाया जो इसराइली हिरासत में रह चुके थे, तो उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चों ने बताया कि उन्होंने जिनसी तशद्दुद देखा या ख़ुद उसका सामना किया। ताहम असल तादाद शायद इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बदनामी के खौफ की वजह से कुछ लोग अपने साथ होने वाले वाक़यात तस्लीम नहीं करते। इसके अलावा जिन फ़लस्तीनी कैदियों ने निकोलस क्रिस्टोफ की इस रिपोर्ट के लिए इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन्होंने रेप के अलावा भी मुख्तलिफ़ अक़साम के जिनसी मज़ालिम बयान किए हैं। उनमें से कई कैदियों ने बताया कि उनके जिनसी आज़ा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। मेटल डिटेक्टर्स के ज़रिए नाजुक जिस्मानी आज़ा पर
تشدد کر کے انہیں متاثر کیا جاتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں ہونے والے ان مظالم کو زیادہ توجہ نہ ملنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ اسرائیلی حکام کی رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کو خاموش رہنے کی دھمکیاں ہیں، جبکہ ایک اور وجہ خود فلسطینی وکٹمز کے مطابق یہ ہے کہ عرب معاشرہ اس موضوع پر بات کرنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، کیونکہ اس سے قیدیوں کے خاندانوں کے حوصلے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ مزاحمت کرنے والے بہادر قیدیوں کا امیج کمزور ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ 2 فلسطینی وکٹمز نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی قیدی خود یہ تسلیم کر لے کہ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے تو اس کی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی کے امکانات متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری طرف فلسطینیوں کو صرف اسرائیلی جیلوں میں قید کے دوران ہی ریپ یا جنسی تشدد کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی سیٹلرز بھی فلسطینیوں کو انہی کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے لیے اب یہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ نکولس کرسٹوف نے نیو یارک ٹائمز کے لیے اپنے کالم میں ویسٹ بینک پروٹیکشن کنسورشیم کی رپورٹ کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ اسرائیلی سیٹلرز فلسطینیوں کو اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے جنسی تشدد استعمال کرتے ہیں۔ فلسطینی کسانوں کا سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ بے گھر ہونے والے 70% سے زیادہ فلسطینی خاندانوں نے بتایا کہ خواتین اور بچوں کو دی جانے والی دھمکیاں، خاص طور پر جنسی تشدد یا ریپ کی دھمکیاں، ان کی اپنی زمین چھوڑنے کی بنیادی وجہ تھی۔ 29 سالہ فلسطینی کسان سہیب ابو الکباش نے یہ واقعہ سنایا کہ تقریباً 20 اسرائیلی سیٹلرز کے ایک گروہ نے اس کے خاندان کے گھروں پر حملہ کر دیا اور بڑوں اور بچوں کو مارا پیٹا، زیورات اور 400 بھیڑیں چوری کر کے لے گئے، ساتھ ہی چاقو سے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، پھر نازک جنسی اعضاء پر تشدد شروع کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی کالم نگار نکولس کرسٹوف نے اپنی اس دل دہلا دینے والی رپورٹ میں اسرائیل کے گھناؤنے مظالم کو مزید بے نقاب کر دیا ہے اور یہ معاملہ دنیا بھر میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ لیکن اسرائیلی حکومت، اسرائیلی پریزن سروس اور دیگر حکومتی عہدیدار نہ صرف نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے اس کالم کو مسترد کر رہے ہیں، بلکہ امریکی صحافی نکولس کرسٹوف کو ہی بدنام کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ پروپیگنڈسٹ نکولس کرسٹوف نے مظلوم کو ہی ملزم بنا دیا ہے۔ یہ پبلیکیشن محض کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیل مخالف اس جھوٹی اور منظم مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد اسرائیل کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی بلیک لسٹ میں شامل کروانا ہے۔ لیکن ناظرین، نکولس کرسٹوف کی اس رپورٹ سے پہلے بھی اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں پر ہونے والے وحشیانہ جنسی تشدد یا ریپ کی رپورٹ سامنے آ چکی ہیں۔ حال ہی میں الجزیرہ نے اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے 2 فلسطینی قیدیوں کے انٹرویوز لیے تھے، جن میں انہوں نے خود بتایا تھا کہ انہیں کیسے اسرائیلی جیلوں میں قید کے دوران بدترین جنسی تشدد یا ریپ کا نشانہ بنایا گیا، اور اب گھر واپس آنے کے بعد بھی وہ خوف، شرمندگی اور اذیت ناک یادوں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والے فلسطینی شہری محمد البکری نے الجزیرہ کے رپورٹر کو بتایا کہ کئی مہینوں تک میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ آنکھوں پر پٹی باندھے اور ہاتھوں میں ہتکڑی لگائے دنیا سے مکمل طور پر کٹا ہوا تھا۔ پھر عید الفطر سے ایک رات پہلے کا وقت آیا، اسرائیلی فوجیوں نے مجھے برہنہ کیا اور مجھ پر کتے چھوڑ دیے، اور بعد میں ایک پلاسٹک کے آلے کے ذریعے میرا ریپ کیا گیا۔ لیکن محمد البکری کہتے ہیں کہ جیل میں ان کو صرف جسمانی اذیت ہی نہیں دی گئی، بلکہ رہائی کے بعد وہ غزہ واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، اور اس صدمے نے ان کی بچی ہوئی ہمت بھی توڑ کر رکھ دی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والے 17 سالہ احمد نے اپنے اوپر ہونے والے جنسی مظالم کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے حراست کے دوران ذلت آمیز جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی خواتین فوجی اہلکاروں نے مجھے بدترین جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔